السلام علیکم دوستو، کیا آپ ان دو چہروں کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کن لوگوں کے پاس دو چہرے ہوتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دو چہرے والے فائدے میں ہوتے ہیں یا نقصان میں ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کتنے % لوگوں کے پاس میں یہ دو چہرے ہوتے ہیں اور کتنے % لوگوں کے پاس یہ دو چہرے نہیں ہوتے؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ انشاءاللہ تعالی یہ ساری باتیں جانیں گے۔ دوستان محترم، میں ہوں گلزار اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک حیرت انگیز انفارمیشن چینل۔ یہ لوگ تو آج آپ کو دو چہرے دکھا رہے ہیں اور ان دو چہروں کے پیچھے کیا راز ہے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن قربان جاؤ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ جنہوں نے ہمیں 1450 سال پہلے ان دو چہرے والے لوگوں سے بچنے کے تعلق سے ترغیب دلائی، ان دو چہرے والوں سے بچنے کے لیے ہمیں نصیحت فرمائی۔ ہاں دوستو، 95% لوگوں کے پاس میں یہ دو چہرے ہوتے ہیں۔ ان دو چہروں کا مطلب کیا ہے یہ حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ اگر آپ کے اندر واقعی شمع ایمان موجود ہے، محبت ایمان آپ کے دل میں موجود ہے، تو آپ کی زبان سے سبحان اللہ ضرور نکلے گا اور آپ اس برائی کو، اس بیماری کو اپنے اندر سے ضرور نکالنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے دوستان محترم، نبی کریم سرور کونین نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن بدترین آدمی دو چہروں والا چغل خور ہوگا۔ ہاں دوستو، ان دو چہروں کا مطلب ہے چغل خور۔ وہ کیسے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، وہ اس لیے کہ غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا جب آپ کے پاس آتا ہے تو اور چہرہ لے کر آتا ہے۔ آپ کو لگے گا کہ یہ تو میرا ہی آدمی ہے، آپ کو لگے گا کہ یہ تو میرا ہی فیور کر رہا ہے، آپ کو لگے گا کہ یہ تو میرا ہی موافق ہے، لیکن دوستو جب وہ دوسرے کے پاس جاتا ہے، آپ کے مخالف کے پاس جاتا ہے تو دوسرا چہرہ لے کر کے جاتا ہے۔ دوسرے کو پتہ لگے گا کہ یہ تو میرا ہی چاہنے والا ہے، یہ تو میرا ہی دوست ہے، یہ تو میرا ہی موافق ہے، یہ تو میری ہی فیور کر رہا ہے۔ چہرہ بدل گیا۔ آپ کے پاس میں اس نے اس کی برائی کر دی، آپ کے پاس سے بات لے کر کے دوسرے کے پاس پہنچا دوسرا چہرہ لے کر کے، اس کو ظاہر کرا دیا کہ میں تیرا ہی آدمی ہوں، اور اس کو آپ کی ساری برائیاں سنا دی۔ اب اس نے جو کہنا تھا وہ اس سے کہے گا تو پھر وہ ساری باتیں لے کر کے اپنا چہرہ بدل کے آپ کے پاس آئے گا، اور آپ ہیں ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ کیا پتہ نہیں ہے آپ کو غیبت کی برائی کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اس کی زندہ مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور آپ کو یہ بات قبول کرنا پڑے گی کیونکہ آپ نے خود دیکھا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان رکھی ہے لیکن مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں دی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، خداوند قدوس کے حکم کے فرمان کے مطابق آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انانیت کی وجہ سے انکار کر دیا، تو پروردگار عالم نے اس ابلیس لعین مردود کو زمین پر پھینک دیا۔ تو دنیا میں آنے کے بعد میں سب سے پہلے ابلیس سمندروں کی طرف روانہ ہوا، دریاؤں کی طرف روانہ ہوا، تو اس کی پہلی نظر مچھلی پر پڑی، جسے اس نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا سارا قصہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ جس کو پیدا کیا گیا ہے اس کی اولاد بحر و بر کے جانوروں کا شکار کرے گی، خشکی اور تر میں رہنے والے جانوروں کو مارے گی۔ تو مچھلی نے تمام دریائے جانوروں تک حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی کہانی کہہ سنائی
اسی وجہ سے، اسی چغلی کی وجہ سے، اسی غیبت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو زبان کے شرف سے محروم کر دیا۔ میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یہ زندہ مثال ہے۔ یقین نہیں آتا تو کبھی مچھلی لا کر کے اس کا منہ کھول کر دیکھنا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ غیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو زبان سے محروم کر سکتا ہے، تو آپ اللہ کے قہر سے کیوں نہیں ڈرتے؟ آپ اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ارے چغل خور کی سزا یہ ہے کہ جناب عمرو بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کی بہن بھی وہاں رہا کرتی تھی۔ وہ بیمار ہو گئی تو یہ شخص اس کی تیمارداری میں لگ گیا، لیکن وہ مر گئی۔ اس شخص نے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ آخر جب اسے دفن کر کے واپس آیا تو اسے یاد آیا کہ وہ رقم کی ایک تھیلی قبر میں بھول آیا ہے۔ اس نے اپنے ایک دوست سے مدد طلب کی۔ دونوں نے جا کر اس کی قبر کو کھود کر تھیلی نکالی تو اس نے دوست سے کہا، ذرا ہٹنا، میں دیکھوں تو صحیح میری بہن کس حال میں ہے۔ اس نے لحد میں جھانک کر دیکھا تو وہ آگ سے بھڑک رہی تھی۔ وہ واپس چپ چاپ چلا آیا اور ماں سے پوچھا، میری بہن میں کیا خرابیاں تھی، کون سی برائیاں تھی؟ ماں نے کہا، تیری بہن کی عادت تھی کہ وہ ہمسائیوں کے، پڑوسیوں کے دروازوں سے کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھی اور چغل خوری کیا کرتی تھی۔ بس اس شخص کو معلوم ہو گیا کہ عذاب کا سبب کیا ہے، قبر میں عذاب کی وجہ کیا ہے۔ بس جو شخص عذاب قبر سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ غیبت اور چغلی سے پرہیز کرے۔ میرے پیارو دوستو، نوجوان ساتھیوں، اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ قرآن نے ہمیں اس برائی سے دور رہنے کو فرمایا۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں غیبت کی مذمت کرتے ہوئے غیبت کرنے والوں کو مردار کا گوشت کھانے والے کہا ہے۔ چنانچہ فرمان الہی ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ فرمان نبی، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ غیبت زنا سے بدتر ہے۔ کیونکہ زانی گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، مگر غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں کیا جاتا جب تک کہ جس کی غیبت کی جائے وہ معاف نہ کر دے۔ کہتے ہیں غیبت کرنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک منجنیق لگائی اور وہ اس منجنیق کے ذریعے دائیں بائیں اپنی نیکیاں پھینک رہا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کسی مسلمان بھائی کی برائی چاہتے ہوئے غیبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یوم قیامت جہنم کے پل پر اس وقت کھڑا کرے گا کہ جو کچھ اس نے کہا تھا نکل جائے۔ پیارے آقا نور مجسم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی اس چیز کا ذکر کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، خواہ وہ اس کے بدن کا کوئی عیب ہو، نسب کا عیب ہو، اس کے قول و فعل یا دین و دنیا کا عیب ہو، یہاں تک کہ اس کے کپڑوں اور سواری میں بھی کوئی عیب نکالے گا تو یہ غیبت ہوگی۔ بعض متقدمین کا قول ہے یہ کہنا بھی کہ فلاں کا کپڑا لمبا یا چھوٹا ہے غیبت ہے، چہ جائے کہ اس کی ذات کے نقص گنے جائیں تو اس غیبت کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ ایک چھوٹے قد کی عورت کسی کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب وہ واپس چلی گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اس کا قد کتنا چھوٹا تھا؟ تو آپ نے فرمایا، عائشہ تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ۔
اس میں بہت زیادہ مصیبتیں ہیں۔ دوستان محترم، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے گا، دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک پیاری اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔